اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شراب پینے کے متعلق حدیث کریمہ ہم سماعت کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدمن الخمر امات لقی اللہ تعالی کعابد وسن۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدمن الخمر، شراب کو ہمیشگی سے پینے والا، شراب پینے کا عادی، اماتا اگر فوت ہو جائے، لقی اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ایسے کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کعابد وثن، جیسا کہ بت کی پوجا کرنے والا ملے گا۔ عابد عبادت کرنے والا، وثن بت کو کہتے ہیں کہ جو بت کی پوجا کرتے ہیں، بت کو خدا مان کے ان کی عبادت کرتے ہیں، تو جس طرح اللہ تبارک و تعالی ان پر جو ہے وہ غضبناک ہوگا، ناراض ہوگا، جس طرح ان سے پیش آئے گا، اسی طرح شراب پینا ہمیشگی کے ساتھ اتنا بڑا ہی جرم ہے جتنا بڑا جرم جو ہے وہ بت کی پوجا کرنا ہے۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالی سے بت کے پجاری ملیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر غضبناک ہوگا، ان پر جو ہے وہ غصہ ہوگا، ایسے ہی شراب پینا جو ہمیشگی کے ساتھ شراب پینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی اسی حال میں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوں گے، جیسے کہ بت کی پوجا کرنے والا بنا رہا۔ حالانکہ بت کی پوجا یہ شرک کے اندر آتا ہے اور سب سے یہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو شرک کرنے والے کو، جو بت کی پوجا کرنے والے ہیں، کافر ہیں، ان کو کس طرح کا عذاب دے گا یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ لیکن جو شراب کا عادی ہے، اور یہاں علماء کرام نے لکھا ہے کہ مدمن الخمر امات سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ بغیر توبہ کے شراب پیتے پیتے توبہ نہیں کی، بغیر توبہ کے مر جائے، تو وہ اس حال میں ملے گا جیسا کہ ہے وہ بت کی پوجا کرنے والا ملتا ہے۔ تو جب بندہ عادی ہو جاتا ہے، ایک بندہ وہ کبھی کبھار جو ہے کبھی موقع مل جائے تو پی جائے، یہ بھی بڑا جرم ہے، گناہ ہے، یہ ہم پیچھے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ لیکن ایک بندہ عادی ہے، اور ہمیں کتنے ایسے لوگ ملتے ہیں جو شراب کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، وہ پیتے رہتے ہیں۔ تو اگر وہ شراب پیتے پیتے ان کی زندگی ختم ہو گئی، فوت ہو گئے، توبہ نہیں کر سکے، بغیر توبہ کے مر گئے، تو فرمایا ایسا بندہ جو ہے، ایسا عادی شرابی جو شراب کو ہمیشگی کے ساتھ پینے والا ہے، وہ اس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا جیسے کہ بت کی پوجا کرنے والا ملاقات کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ما ابالی شربت الخمر او عبدت هذه الساریہ دون اللہ، فرمایا میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ میں شراب پیوں یا اس ستون کی جو ہے وہ پوجا کروں، مطلب اللہ کے مقابلے میں اللہ کی جو ہے وہ چھوڑ کر اس بت کی پوجا کروں، یا میں شراب پیوں، اس بات کی پرواہ نہیں کرتا۔ مطلب ایک ابو موسیٰ اشعری جلیل القدر صحابہ اکرام میں سے ہیں، آپ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ میرے نزدیک چاہے وہ شراب پینا ہو، چاہے وہ بت کی پوجا کرنا ہو، ایک تو یہ برابر ہے، دوسرا فرمایا ان کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ بت کی پوجا کرنے والے کو نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی شراب پینے والے کو نقصان ہی نقصان ہے، دنیا میں بھی نقصان ہے کہ بندہ نشے کے اندر آ جاتا ہے اور نشے کی حالت میں کتنے ایسے کام کر جاتا ہے، بعد میں افسوس کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں تو نقصان ہی نقصان ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ان کو جہنمیوں کی پیپ جو ہے وہ شرابی کو جو ہے وہ پلائی جائے گی، اس سے بڑا جو ہے وہ بال اور عذاب کیا ہوگا۔ تو یہ ساری حدیثیں، اور ہم نے اس دن آیت مبارکہ بھی پڑھی تھی جہاں اللہ تبارک و تعالی نے شراب اور خمر
ان کی حرمت فرمائی ہے، وہیں پر ساتھ میں بدھ کا بھی لفظ تھا، تو اس لیے جس طرح بدھ کی پوجا کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ برا اور بندے کی تباہی کے لیے جو ہے یہی کام کافی ہے، ایسے ہی شراب پینا بھی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ ہمیں شراب جیسی لعنت سے خود بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، ہم بچے ہوئے ہیں، آگے بھی بچنا چاہیے، اور جو ہے وہ اپنی نسلوں کو، آنے والے جوانوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اور جہاں تک ہماری پہنچ ہے وہاں تک جتنا ہو سکے، جتنے اگر ہمارے بتائے سے اگر کوئی شراب سے رک جاتا ہے، شراب کو چھوڑ دیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، انشاءاللہ ہمیں بھی جو ہے اس کا حصہ ملے گا ثواب کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام قسم کے گناہوں سے محفوظ فرمائے، خصوصاً شراب سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو علم دین سیکھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔